اکثر لوگوں کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی کھانا شروع کرتے ہیں ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور پھر ان کو سارا دن بھوک نہیں لگتی۔ یہ کیا پرابلم ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، اس کی تشخیص کیا ہوگی اور اس کا جو آسان اور قدرتی علاج ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر حسن اور آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم ٹاپک جس کا نام گیسٹروپریسز ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آپ کا معدہ جو ہے وہ صحیح طرح سے حرکت نہیں کر رہا۔ نارملی جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر چھوٹی آنت کے اندر چلی جانی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں میں معدے کی حرکت نارمل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کھانا کئی گھنٹے وہیں پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو بھوک ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ان کا جو وزن ہے کم ہونے لگتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، ڈکاریں آتی ہیں، پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے، مختلف قسم کی تیزابیت اور IBS کے مسائل بنے رہتے ہیں۔ وہ ڈیفرنٹ قسم کے ٹریٹمنٹس بھی لیتے ہیں لیکن ان کو افاقہ نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ ان کی جو بیماری ہے اس کی صحیح تشخیص ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کا علاج پراپر نہیں ہو پاتا۔ گیسٹروپریسز اکثر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو شوگر کا مسئلہ ہو، جن کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہو یا جن کی کوئی پیٹ کی سرجری ہوئی ہو، ان کے اندر یہ زیادہ تر پرابلم ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایڈیوپیتھک یعنی کہ بغیر کسی ریزن کے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے، جیسے کہ اکثر پاکستان کے بیشتر لوگوں میں یہ پرابلم بغیر کسی ریزن کے پائی جاتی ہے۔ اس پرابلم کی وجہ سے ان کو بھوک نہیں لگتی اور پھر انہیں سارا دن نکاہت اور کمزوری رہتی ہے، ڈکاریں بھی آتی ہیں، الٹی آنے جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ اس کی تشخیص ان علامات سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کھانا کھانے کے بعد پیٹ فل ہو گیا اور اس کے بعد بھوک نہیں لگ رہی، تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک وائرل النس بھی ہوتی ہے، اس کے بعد کسی شخص کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ شارٹ ٹرم پرابلم جو ہوتا ہے وہ خود ہی کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ پرولونگ لمبے عرصے تک چلتا ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے ایک سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر ریڈیو ایکٹیو فوڈ کھانا یعنی کہ ریڈیو ایکٹیو کھانا دیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کو ٹریس کیا جاتا ہے کہ وہ معدے سے کتنی دیر میں آنتریوں میں جاتا ہے۔ اگر وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر معدے سے آنتریوں میں چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معدے کی جو حرکت ہے وہ نارمل ہے، لیکن اگر یہ کھانا 1.5 سے 2 گھنٹوں تک معدے میں ہی پڑا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معدے کی حرکت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو گیسٹروپریسز کا پرابلم ہے۔ سم ٹائم ڈاکٹر اینڈوسکوپی ٹیسٹ ایڈوائز کر دیتے ہیں تاکہ چیک کیا جا سکے کہ السر کا پرابلم تو نہیں ہے، ایچ پائلوری کا پرابلم تو نہیں ہے۔ معدے کی بیماریوں کی اکثر جو علامات ملتی جلتی ہیں، اس وجہ سے اینڈوسکوپی بھی سم ٹائم کرنی پڑتی ہے۔ علاج کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر لوگوں میں ڈائٹ کو بہتر کرنے سے ہی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کھانے کو پیٹ بھر کر نہ کھائیں، کھانے کو دن میں 4، 5 یا 6 بار اسمال پورشن میں کھائیں اور کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں تاکہ جو آپ کے دانتوں کا کام ہے وہ آپ کے معدے کو نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ میں تمام لوگوں کو خوراک میں فائبر بڑھانے کی تجویز دیتا ہوں، لیکن جن لوگوں میں گیسٹروپریسز کا پرابلم ہوتا ہے ان لوگوں کو اپنی ڈائٹ کے اندر فائبر کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ آئلی تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں معدے کی حرکت کو سلو کرنے کی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ لیٹیے، تقریباً 30 سے 40 منٹ سیدھے بیٹھے رہنا ہے تاکہ جو آپ کا معدہ ہے وہ خوراک کو آگے آنتریوں کی طرف پش کرے۔ اگر آپ کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں تو خوراک آپ کے معدے سے واپس آپ کی خوراک کی نالی میں آ سکتی ہے۔ جب کوئی بھی النس، کوئی بھی بیماری ہو تو ڈاکٹر آپ کو سیمی سولڈ خوراک کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ یہ خوراک فوراً سے ڈائجسٹ ہو کے آگے موو ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ پرابلم آپ کو زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے دوائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر میٹاکلوپرومائڈ ہے، ڈومپیریڈون ہے، اس کے علاوہ ایریتھرومائسین ہے جو کہ اینٹی بائیوٹک ہے، لیکن وہ بھی اس مرض میں بہت فائدہ مند کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن یہ دوائیاں ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ میں بہت ہی کم دوائیوں کا نام اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں، لیکن اکثر لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دوائی بتا دیں، علاج بتا دیں، تو ایک بات جان لیجئے، ہر چیز کا علاج دوائی نہیں ہوتا، اور دوسرا ہر دوائی ہر پیشنٹ کے لیے نہیں ہوتی۔ سم ٹائمز اس کی کنڈیشن کے مطابق مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ مریض کی دوا تجویز کرنے سے پہلے بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جیسے کہ ایج، رسک فیکٹر اور کوالٹی آف النس۔
یہ تمام ویڈیوز کا مقصد آپ کو اویئرنیس کرنا ہے کہ یہ والی ڈیسیز بھی ہو سکتی ہے یا دوسری ڈیسیز بھی ہو سکتی ہے، تاکہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کم از کم آپ کو اتنی انفارمیشن موجود ہو کہ آپ کو اپنی بیماریوں کے بارے میں، کنڈیشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ہو، پھر آپ ڈاکٹر سے صحیح طریقے سے ڈسکس کر پاتے ہیں، ورنہ آپ بہت ساری چیزیں مس کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔